بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو گستاخ ہے نگاہ خیال کہ ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال، ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال۔ دیکھیے میری عجز طبع کا حال۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، بزرگوں کو جو آج کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، اس مرکز پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنظیم کی اسٹیپ کے ساتھ جو بھی ذمہ داری متعلقی لیڈر ہے، وہ فسندر ہے، وہ امام صاحب ہے، وہ صدر صاحب ہے، وہ سیکرٹری صاحب ہے، کوئی بھی صاحب ہو، ان کے سائن ہو جائے اور ساتھ ہو سٹیمپ ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ تنظیموں کی اس میں جو نمائندگی جو ہے وہ ہو جائے۔ یہ تجویز ہے کہ فروری تک، جنوری میں اس کام کو کمپلیٹ کیا جائے، اور فروری میں پھر ان احباب سے ٹائم لے کے، خواہ وہ منسٹر ہو یا وہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، ان سے ٹائم لے کے تو اسی طرح ایک نمائندہ اجلاس میں وہ ملینز آف کروڑ بچائے۔ جو لوگ بالکل اس میں چلے گئے تھے، بیچتے تھے، کام کرتے تھے، وہ ہم تصوف، روحانیت، اسپرچویلٹی، ذکر سامنے، اس کی وجہ سے وہ لوگ اس چیز سے باہر آئے، انہوں نے امید پیدا کسی پر جبر کرتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں، وائلنس کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر اپنی عزت کے نام پہ اس پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی بہت سے، یہ شروع میں زیادہ ہوتا تھا 1970s میں جب پاکستانی آئے تھے تو تب زیادہ تھا، لیکن اب بہتری آ رہی۔ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1970s میں جب پاکستانی پہلے آئے تھے ناروے میں، تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہاں نارویجن سوسائٹی کو عادت نہیں تھی غیر ملکیوں کو دیکھنے کی۔ ہماری اسکن کلر بھی مختلف ہے، جلد کا رنگ مختلف ہے، ہمارا کلچر۔ علماء کہ دنیاوی آدمی کسی لالچ میں آ کر آپ کا راز اور کر سکتا ہے، آپ کی بات کو عیاں کر سکتا ہے، آپ کے راز آشکار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عالم دین ایسا ماہر میں راز ہے کہ اس کے ہاں خدائی کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے قیامت ہوتی ہے، قبر ہوتی ہے، لہذا علماء بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں اچھائی لانے کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیماری منشیات کی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، اس کا کس طرح سدباب کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ہر بیماری کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجوہات پر توجہ دی جائے، اس کے اسباب کو جانا جائے، اس کے عوامل کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ پیدا ہوتی ہے کسی کی تقلید میں۔ سے لے کے اب تک 50 سالوں میں بہت کچھ اچیو کیا ہے ماشاء اللہ، اور کافی ہم لوگ ترقی کر چکے ہیں، کافی ہر معاملے میں، یعنی ہمارے بچے بھی تقریباً ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں، اور مساجد بھی ماشاء اللہ سے بہت بن چکی ہیں، اور یہ جو مسجد ہے ماشاء اللہ سے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اتنی شاندار مسجد جو گرنان کے بیچ میں ہے۔ تو ہم نے پچھلے 50 سالوں میں پاکستانی کمیونٹی نے بہت کام کیا ہے اور بہت ترقی کی ہے۔ موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس پروگرام کے حوالے سے تو شاید کچھ دن پہلے مجھے اطلاع تھی، لیکن جس کو اسلام میں
हराम कहते हैं, उसके हवाले से बात करना, और वो नौजवानों यानी नौजवानों में मेरे ख्याल में तो जिसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि नौजवानों में इसका रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है, और दूसरा ये है कि इसका तदारक और सद्दबाब कैसे हो सकता है। तो मैंने जो आयत पढ़ी है, मैंने वो मुश्तरक प्रोग्राम के हवाले से, आपसे प्यार और मोहब्बत और आपका एहतराम करे, वो बेहतरीन रिश्तेदार है। तो आप मेरे सारे बेहतरीन दोस्त भी हैं, बेहतरीन रिश्तेदार भी हैं। रसूल से आज ये दूसरा हमारा प्रोग्राम है, ये दूसरी नशिस्त है जिसमें हम सब जमा हैं। बहुत अच्छा हुआ, कहीं कोई शेर पढ़ा था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो ये पहला हिस्सा, और पहले हिस्से में मैं इस चीज़ में काम भी लगा हुआ हूँ। मुझे तकरीबन 2016 से 2024 अब 8 साल हो गए हैं उसको के अंदर इस चीज़ में काम करते हुए। वो चंद